حاضر و ناظر پر آخری بات، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو نا تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، فرشتے اس کی قبر میں پہنچتے ہیں، منکر نکیر اٹھا کے بٹھاتے ہیں ہار مردے کو، کس کو؟ اور کھڑا کر کے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بٹھا کے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ربی اللہ، ما دینو کا، تیرا دین ہے۔ حضور فرماتا ہے پھر میری صورت دکھائی جاتی ہے، پھر میری کس کو؟ ایک گکھڑ میں انتقال کر گیا، دوسرا گجرانوالہ میں، تیسرا لاہور میں، ایک ٹائم میں دفن ہوئے، تو گکھڑ والے کی قبر میں سرکار آئے تو جو گجرانوالا تھا اس کو انتظار کرانا پڑے گا، کو نہیں بولنا تو سب پکی گل ہے، تو جو گجرانوالا میں سرکار آ گئے تو پھر جو لاہور ہے اس کو کہا جائے گا تو ویٹ کر نا، ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ایک وقت میں اگر قبر میں جائے تو حضور سب کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں، محبوب سب کی قبر میں پہنچتا۔ عزیزان من، ایک صاحب نے کہا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 قبر میں سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ سوال ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں رسول اللہ کی صورت مبارک دکھلائی جاتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل، کہ یہ جو تصویر والے، یہ صورت والے شخص ہیں یعنی نبی ہیں، اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ فوت ہوتے ہیں، بہت ساری اموات ہوتی ہیں، اور بہت ساری فوتگیوں میں ہر جگہ قبر میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے، تو یوں نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سوال پوچھا جائے، وہاں پر نبی کو دکھایا جائے، نبی موجود ہوں، دوسری قبر والے کو انتظار کرایا جائے۔ اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے بھی اپنی بات بھول گئے، کہتے ہیں کہ نبی کی صورت دکھائی جاتی ہے، دکھانا اور ہوتا ہے، آنا اور ہوتا ہے۔ اب بیان میں یہاں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میری تصویر وائرل ہے، کئی ممالک میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب تصویر کئی ممالک میں دیکھی جانے کی وجہ سے میرا وہاں پر ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تصویر ہے، میں نفس نفیس اس مسجد میں ہوں، یہاں کرسی پہ ہوں، میری ذات یہاں ہے، وہ میری تصویر ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام روضہ اطہر میں ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں ہیں، اور جب بندہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو فوت ہوتا ہے، جو قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو رسول اللہ کی صورت دکھائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کو بلایا نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ہم بڑوں کے پاس جایا کرتے ہیں، بڑوں کو بلایا نہیں کرتے۔ باپ کے پاس بندہ جاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، ایسے نہیں کہتا باپ کو دور سے بلائے ابا جان ادھر آ جاؤ۔ اگر کوئی بیٹا نالائق ایسا کرے تو دنیا اسے بے ادب کہتی ہے۔ تو جو بڑے ہوں، جن کی عزت ہو، جن کا مقام اور بلندی ہو، جن کی مقام اور بلندی اتنی اعلیٰ ہو کہ رب کائنات ساری دنیا کو نیچے کر دیتے ہیں، امام الانبیاء کو عرش پہ بلا لیتے ہیں، تو اس پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کے در پہ جاتے ہیں، ان کو بلاتے نہیں ہیں۔